بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ بی اے سائیکالوجی میں ہم چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کا نام ہے بیسز آف نیورو سائنس آف ہیومن بیہیویئر۔ اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کی جو بیسز ہیں، انسانی بیہیویئر کی جو بیسز ہیں وہ کیا ہیں۔ ہمیں جو وراثتی عوامل ملتے ہیں وہ فرد کی زندگی کا بیسک یونٹ کہلاتے ہیں۔ فرد کی کارکردگی کو جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان بیسک یونٹس آف ہیومنس کو اسٹڈی کریں، ان کے اسٹرکچر اور فنکشن کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سے بیسک یونٹس ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہے۔ سائیکالوجی میں ہم انسان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں اور بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فرد کے مختلف آرگنز کو اسٹڈی کریں، کیونکہ فرد کے کردار میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ تبدیلی خواہ خارجی نوعیت کی ہو یا وہ عضویاتی نوعیت کی ہو، یہ تبدیلی خواہ سادہ ہو یا پیچیدہ، کسی کام کی ادائیگی میں عضویہ کی معمولی حرکت ہو یا مکمل حرکت ہو، ہمارے سارے اعصاب اور ہمارے سارے آرگنز کسی نہ کسی طریقے سے اس ساری تبدیلی میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ تبدیلی اختیاری ہو یا بے اختیاری ہو، یہ سب چینجز ہمارے عضویاتی نظام کے درست کام کرنے پر ہی منحصر ہیں۔ اگر ہمارا عضویاتی نظام صحیح کام کر رہا ہو تو ہم صحیح طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس لیے نفسیاتی وظائف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کے مختلف آرگنز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اس چیپٹر میں ہم نظام عصبی کے ساتھ ساتھ غدود کے نظام کا بھی مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا نظام عصبی اور ہمارا گلینڈز کا نظام کس طریقے سے ہمارے کردار میں اہم رول پلے کرتا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے پورا ڈیٹیل سے ہم نروس سسٹم کو اسٹڈی کریں گے، اس کے مختلف پارٹس کو اسٹڈی کریں گے، اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف نروس سسٹم کو اسٹڈی کریں گے۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر ہمارا وہ گلینڈز کا ہے۔ گلینڈز میں بھی ہم مختلف گلینڈز کے سسٹمز کو اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ گلینڈز کا نظام کس طریقے سے اہم رول پلے کرتا ہے ہمارے نفسیاتی وظائف کو سمجھنے میں اور نفسیاتی وظائف کو انجام دینے میں۔ نروس سسٹم اعصاب کا وہ نظام ہے جو کردار کا باعث بنتا ہے۔ نظام عصبی ایک جنرل ٹرم ہے جس میں تمام جسمانی اعصاب کی ساخت اور ان کے وظائف کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ ان کا مطالعہ کرنے سے ہی فرد کے کردار کی سائنسی تشریح ممکن ہے۔ نظام عصبی کو ہم اس کی جو ڈویژن ہے اس کو جب کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو پکچر آتی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ نظام عصبی کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، سینٹرل نروس سسٹم اینڈ پیریفرل نروس سسٹم۔ سینٹرل نروس سسٹم کے آگے 2 حصے ہیں، برین اور اسپائنل کارڈ، اور پیریفرل نروس سسٹم کے آگے 2 پارٹس ہیں، ایک کو ہم سومیٹک نروس سسٹم ایس این ایس کا نام دیتے ہیں اور دوسرا آٹونومک نروس سسٹم جس کو اے این ایس کہا جاتا ہے۔ آٹونومک نروس سسٹم کے آگے 2 پارٹس ہیں، ایک سمپیتھیٹک نروس سسٹم اور ایک پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم۔ اور سومیٹک نروس سسٹم میں اسٹرکچرز آف نیورونز اینڈ لوکیشن آف نیورونز کو ہم اسٹڈی کریں گے اور اس میں ہم اسپائنل نروز اور کرینیل نروز کو بھی اسٹڈی کریں گے۔ تو جب ہم اسٹرکچر آف نروس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے پیریفرل نروس سسٹم کو۔ پیریفرل نروس سسٹم میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سومیٹک نروس سسٹم اور آٹونومک نروس سسٹم، اس کے 2 پارٹس ہیں۔ پیریفرل نروس سسٹم سے مراد اعصاب کا وہ بنیادی نظام ہے جس نے تمام جسم کے اعصاب کو گچھوں کی صورت میں احاطہ کیا ہوا ہے۔
اس کو ہم محیطی نظام عصبی کا نام دیتے ہیں۔ محیطی نظام عصبی نے مرکزی نظام عصبی کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس نظام کو محیطی نظام عصبی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ نظام دراصل مرکزی نظام عصبی کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں اعلیٰ ذہنی اعمال سر انجام دینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ محیطی نظام عصبی کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: سومیٹک نروس سسٹم اور آٹونومک نروس سسٹم۔ سومیٹک نروس سسٹم سے مراد وہ نظام ہے جس میں وہ تمام اعصاب شامل ہیں جو جسم کو اندرونی یا بیرونی طور پر متاثر کرنے والے موجات سے اعصابی لہریں دماغ کی طرف اور دماغ سے پیغامات کو جسم کے مختلف حصوں کی طرف لاتے ہیں۔ اس نظام کی دریافت کا سہرا سر چارلس بیل کے سر ہے۔ اس نے دماغی سرجری کے دوران محسوس کیا کہ تمام جسم میں اعصاب ایک خاص تنظیم میں موجود ہیں جو حرام مغز کے آگے یا پیچھے سے گزر کر دماغ کو جاتے ہیں۔ جسم کے مختلف حصوں میں ان اعصاب کی شکلیں اگرچہ مختلف ہیں، مگر ان کی ساخت کے بنیادی عوامل یکساں ہیں۔